السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو خبر ٹی وی۔ ناظرین، آج میں آپ کو تاریخ کے سب سے بڑے سانپ کے بارے میں بتاؤں گا جو ڈائناسور کے بعد ہماری اس دنیا میں رہتے تھے۔ ایک ایسا خطرناک اور بہت بڑا سانپ جسے ٹائٹانوبوا کہتے تھے۔ ناظرین، یہ سب جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ناظرین، ہمیں اس سانپ کے بارے میں 14 سال پہلے ہی پتا چلا۔ ناظرین، 2009 میں کولمبیا کی ایک سے اس سانپ کے فوسل دریافت ہوئے تھے۔ یہ فوسل تقریباً 30 سانپوں کے تھے۔ اس پر اچھی خاصی ریسرچ کرنے کے بعد اس دیوکم انسان کے بارے میں پتا چلا۔ ناظرین، جب ڈائناسور اس دنیا سے ختم ہوئے تو ان میں کچھ جانور ابھی بھی بچ گئے، جیسے کہ چوہے، مگرمچھ اور سانپ۔ ڈائناسور ختم ہونے کے بعد وہ دور آیا جب ٹمپریچر بڑھ رہا تھا اور جنگلات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ناظرین، اس دور میں جہاں آج کولمبیا ہے، وہاں ان جنگلات میں یہ خطرناک سانپ رہتے تھے جسے آج ہم ٹائٹانوبوا کہتے ہیں۔ یہ سانپ 47 فٹ تک لمبا ہو سکتا تھا۔ اس کی چوڑائی 3 فٹ تک جا سکتی تھی۔ ناظرین، ایک زرافے کا ایوریج قد 20 فٹ ہوتا ہے، یعنی یہ سانپ اتنے لمبے ہوتے تھے۔ اگر آپ آج 2 زرافوں کو ایک ساتھ ملا دیں پھر بھی یہ سانپ ان سے لمبا ہوگا۔ ٹائٹانوبوا سانپ اپنا زیادہ تر وقت پانی میں گزارتا تھا اور مگرمچھ اور مچھلیوں کو شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اس دور میں دریا وغیرہ میں کچھوے بھی تیرتے ہوتے تھے، لیکن یہ کچھوے اس سانپ سے بچ جاتے تھے۔ اس کی وجہ ان کچھووں کا شیل ہوتا تھا۔ سانپ کے لیے اس مضبوط شیل کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا اور اسی لیے یہ سانپ کچھووں کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ ناظرین، جنگلات میں یہ سانپ درختوں کے اوپر پھرا کرتے تھے، لیکن اتنے بڑے سائز کی وجہ سے درختوں کی اونچائی تک جانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ ٹائٹانوبوا زہریلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے شکار کے ارد گرد گھیرا بنا کر اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتے تھے۔ اتنے زیادہ زور کی وجہ سے اس کے دل کا پریشر کم ہو جاتا، جس کی وجہ سے یہ سانپ اپنے شکار کو پورے کا پورا نگل لیا کرتے تھے۔ اگر آپ آج ایناکونڈا اور پائتھن کو دیکھیں تو یہ سانپ بالکل ایسے ہی ہوتے تھے۔ ناظرین، یہ خطرناک سانپ اس دنیا سے ختم کیسے ہوئے؟ اس کا جواب ہے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی۔ جب دنیا کا ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہوا تو شاید یہ دیوکم سانپ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے۔ جنگلات کے کم ہونے کی وجہ سے ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں، اگر یہ خطرناک سانپ آج بھی موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر یہ سانپ آج دنیا میں موجود ہوتے تو کولمبیا، برازیل یا وینزویلا جیسے ممالک میں پائے جاتے۔ ٹائٹانوبوا سنیک پانی میں بہت آسانی سے تیرتے تھے، یعنی یہ آج بھی شاید ایمیزون ریور کے اندر موجود ہوتے۔ آج بھی اس ٹائٹانوبوا کے فوسل مل رہے ہیں جو کبھی ہماری اس دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔